لہذا وہ دور آ کر رہے گا، اس میں کسی بھی بندے مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگلی حدیث اگلی سنیے، اب جب یہ دور آئے گا تو عالمی ہوگا، جیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا، جسٹ ورلڈ آرڈر ہوگا۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر NWO، حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے JWO، لیکن اسی کو بدلنا ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام، اور وہ گلوبل ہوگا۔ دو حدیثوں کا تذکرہ کر دوں۔ حضرت ثوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، وہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ صحیحین میں فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو مجھ سے، ٹیک اٹ فرام می، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ گلوبل ہوگی کہ نہیں؟ دوسری حدیث سنیے، یہ پھر مسند احمد ابن حنبل کی ہے۔ حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل، اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدونون لها۔ یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل کی۔ اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ، یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے۔ جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت و حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یؤتُ الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمانی نقشہ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں۔ امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک ایک کر کے
ان کے حصے بکھرے کر کے دیا 5 کروڑ۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند میرا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دی گئی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا۔ یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں،
یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، غلطی کی سزا دی ہے۔ 35 صحابہ کی غلطی غزوہ احد میں ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ مسلمانوں، ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا تو سزا دیا۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری تھا، آئندہ کے لیے سبق ہو جائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دیں ہم۔ اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں، ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی، بلکہ بدقسمتی اور بڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی۔ عبد الرسول سیاد صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی، سزا اس کی مل گئی۔ آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبب ہے، لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا۔ میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت پیار سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ،
عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے. یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے. وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد. یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں. صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے. اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں. پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر. آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی. ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر. یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا. معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت. اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے. یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی. اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا. آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو. وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے. صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے. حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا. اور رقعے میں لکھا ہوا تھا ہے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے. یہ دربان کھڑے کر دیے اپنے آگے. وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے. اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی قدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں. ایک اونٹنی، ایک خادم. اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا ہے. ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. اگلی منزل
خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کو۔ اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائیں، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا۔ اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی۔ انسان رست از یک بند کا افتاد در بندے دیگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں، عہد حاضر میں، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھائیں۔ کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا، پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ پر۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ آئیں۔ وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا کڑیل جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے، وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس تک حکومت کی تھی۔ اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا۔ پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا، 25 برس ہو گئے تھے قمری حساب سے، نوٹ کر لیجئے۔ یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے، 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے۔ اور اب نوٹ کر لیجئے، اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت ہے۔ نصف صدی پوری ہوا چاہتی، کوئی عجب نہیں اس عذاب الادنیٰ سے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے۔ کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پر برس جائے۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجئے، اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو۔ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہیں تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس، ٹرکش ہورس، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو سٹاک تو وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ اس کا ذرا کانورس بھی دیکھ لیجئے۔ یہ کانورس کا لفظ شاید میری عمر کے لوگوں کو یاد آیا ہو، جنہوں نے انگریزی میں میٹرک میں جیومیٹری پڑھی تھی۔ ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، ایک نظریہ ہے، ایک اس کا عکس ہے۔ تو اس کا بھی ایک عکس ہے۔ منافقین کی شان بیان ہوئی ہے، کیفیت منافقین، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ لفظ دونوں یہاں بھی آ گئے۔ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں میں ذرا ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا
تم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیف انتم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، کیا حال ہو جائے گا مسلمانوں تمہارا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے؟ صحابہ حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ ناقابل قیاس، ناقابل گمان بات۔ انہوں نے کہا اوا کائن ذالک یا رسول اللہ، انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا ہے اللہ کے رسول کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا بل اشد من ذالک سیکون، تم اسی پر حیران ہو رہے ہو اے میرے صحابہ، اس سے بھی زیادہ شدید کیفیت پیدا ہو جائے۔ اب وہ حیران ہوئے، وہ کیا ہوگی؟ فرمایا تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، وہ دور بھی آ جائے گا کہ تم منکر کا حکم دو گے اور بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ یہ وہ شان ہے منافقین کی کیفیت۔ گویا کہ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں یہ نفاق عام ہو جائے گا۔ آج آپ کا معاشرہ وہی ہے، نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل، بدی کے راستے کھلے ہیں، کشادہ ہیں، کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں۔ کوئی نوجوان ذرا داڑھی رکھ لے، تمام رشتہ دار، اعزاء، قریب، والدین وہ اس کے سر کو اس پر سوار ہو جائیں گے، تم نے کیا کیا؟ ذرا گھر میں کوئی شرعی پردہ کر کے نافذ کر کے دیکھیے، یو ول بی این آؤٹ کاسٹ، آپ اپنے معاشرے سے نکال دیے جائیں، آپ بالکل آپ کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے عزیزوں سے کٹ جائے، کر کے دیکھ لیجیے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا بل اشد من ذالک سیکون، کہ میری امت پر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا روک دیں گے اور بدی سے روکنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، بلکہ اشد من ذالک سیکون، اور وہ کیا ہے؟ تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جو کہ اس وقت منافقین کی شان۔ آگے آئیے، یہ چھٹی آیت میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں پہلے ہی، امت کا فرض منصبی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نمبر 7، دور زوال میں امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل کا نقطہ عروج، یہ 3 آیات جو یہاں درج ہیں۔ میں نے ایک تقریر کی تھی آپ کے اسی شہر کراچی میں ایک مسجد میں آج سے 4 سال قبل، اس پر مفصل خطاب ان 3 آیات کی روشنی میں ایک لائحہ عمل، کیا کرے اس حال میں، کس طریقے سے صورتحال تبدیل ہو۔ قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اس نے اس دور کے لیے بھی ہدایت دی ہے، بعد والے دور کے لیے بھی ہدایت دی۔ اس دور زوال میں اگر یہاں سے اب اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو لائحہ عمل درکار ہے تو بھی رجوع کیجئے قرآن کی طرف۔ قرآن مجید نے ان 3 آیات میں سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104 ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا ہے، جس میں آخری بات وہ ہے جو ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص تقوی اختیار کرے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مل جل کر بنیان مرصوص بنو، قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور تیسرا نقطہ ضربہ سلام کیا ہے اس کا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی قائم ہونی چاہیے جو یہی 3 کام کرے اور کوئی کام نہ کرے۔ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ آج وہ بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، ہماری دینی جماعتیں بھی اپنے اصل ہدف سے ہٹ چکی ہیں۔ اس وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اس کے کرنے کے صرف 3 کام قرآن نے بتائے، خیر کی طرف دعوت، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ یہ پاور پالیٹکس میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا، کبھی کسی کا پاسنگ بن جانا، کبھی کسی کا ضمیمہ بن جانا، ادھر سے ادھر جو سیاسی اعتبار سے لڑکتے رہے ہیں، یہ در حقیقت اپنے اصل ہدف سے ہٹ جانے کی بنا پر، وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اپنے اصل ہدف سے، ہمارے یہ جو لائحہ عمل کا جو ہدف ہے اس سے ہٹ چکے ہیں۔ بہرحال اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ وہ جو میں نے تقریر کی تھی، وہ بھائی جمیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے اور عمر بھی دے، انہوں نے میری کتنی ہی تقریریں ہیں، بڑا مشقت طلب کام ہے یہ ٹیپ سے اتارنا،
اور یہ کر رہے ہیں، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 15 برس ہو گئے ہیں انہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ میری بہت سی تقریریں ایسی ہیں جو انہی کے ذریعے سے وہ کتابی شکل میں آئیں۔ اسی کراچی میں میں نے ایک تقریر کی تھی، اسی آیت کے حوالے سے جو ابھی سورہ اعراف کی ہم نے پڑھی ہے، اس میں اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کیا کریں گے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ ہمارے اس رسول نبی امی کو جو لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اس کا اتباع کریں گے، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ وہ تقریر بھی انہوں نے اتاری تھی اور وہ چھپ چکی ہے، کتنے ایڈیشن اس کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں الحمدللہ بہت پسند کیا گیا، وہ عوام میں خواص میں، اس لیے کہ ایک بالکل نقطہ نظر سامنے آیا، یہ مختلف نقطہ نظر کہ آیا صرف درود پڑھ دینے سے حق ادا ہو گیا، یا یہ کہ عید میلاد منا لینے سے حق ادا ہو گیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جلوس نکال دینے سے حق ادا ہو گیا، یا کوئی اور ذمہ داریاں ہیں ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی طرح اس تقریر کو بھی انہوں نے اتارا تھا، اور اب وہ بھی کتاب کی شکل میں شائع ہو رہی ہے، لیکن تازہ میثاق جو میں خاص طور پر حکم دے کر آیا تھا کہ اس کو جلدی سے شائع کیا جائے، اور بائی ایئر کارگو میں نے منگوایا ہے، آج اس کے نسخے باہر موجود ہیں۔ یہ کوئی 64 صفحے کا کتابچہ ہے جو اس میثاق کے اندر پورا کا پورا آ گیا ہے، لہذا میں آج اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا۔ یہ جو سہ نکاتی لائے عمل ہے، آپ میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ اس کو میثاق کے شمارے کو لے کر جائے، اور آج ہی رات اسے پڑھ لے، انشاءاللہ وہ محسوس کرے گا کہ یہ ایک ایسی شے ہے جسے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے ہمیں لاہ عمل دیا ہے، ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غزوہ حنین کا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب صحابہ، کیونکہ بوچھاڑ ہوئی تھی تیروں کی، بڑی سخت بوچھاڑ، جب حضور اور مسلمانوں کا لشکر جب جا رہے تھے تو ایک تنگ درے میں، پہاڑی کے درے میں سے گزر رہے تھے، اور پہاڑی کے دونوں طرف جو ہے پہاڑوں پر اس درے کے وہ کفار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو پھر بوچھاڑ کی ہے تیروں کی تو بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بلند کی، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا عباد، اے اللہ کے بندوں کدھر جا رہے، آؤ میری طرف۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن آج پکار رہا ہے، الیہ یا عباد اللہ، آؤ میری طرف، میرے پاس پروگرام ہے، میرے پاس لایا عمل ہے، میرے پاس ہدایت ہے، لیکن تم نے مجھے اپنا امام بنایا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کتابچے کا انتصاب لکھا ہے، یہ جو شروع میں ہوتا ہے، ان باہمت لوگوں کے نام جو قرآن حکیم کو واقعتاً اپنا امام بنانے کا عزم کر لیں۔ یہ کتابچہ ان کی خدمت میں پیش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو امام بنائیں تو قرآن یہ راستہ سے نکاتی راستہ ہے جو دکھا رہا ہے۔ وہ اس میثاق کے شمارے میں اور مضامین نہیں ہے، اس میں صرف ایک چھوٹا سا مضمون اور ہے، پورا کتاب اسی کتابچے پر یہ میثاق کا شمارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ لے کر جائیے، یوں سمجھیے کہ میرے آج کے درس کا یہ تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ اب آ جائیے اس موضوع کی طرف۔ ہم نے 7 مقامات دیکھ لیے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم و ملزوم ہے۔ 8واں یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، اصحاب اقتدار کا فرض عین، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم اختیار اور اقتدار اور تمکن فی الارض، حکومت عطا فرما دیں تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گاڑی کے دونوں پہیے۔ آخری مقام وہ ہے جو آج آپ نے آیات ابھی سنی عزیزم اسد الرحمان صاحب سے، یہ ہے سرفروش اور جانباز اہل ایمان کے اوصاف کا ذروہ سنام۔ یہ آیات کاش کے پورا کا پورا درس ان 2 آیتوں پر ہوتا۔ اس کا آغاز ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ جنت چاہیے تو جان اور مال میرے حوالے کر دو۔ جو بھی باشعور صاحب ایمان ہے
وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک بیع و شرا کر چکا، اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا۔ لہذا اسی کا مظہر یہ تھا کہ وہ لوگ سرفروشی اور جاں فشانی جب پکارا گیا میدان میں آ گئے جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے کچھ اوصاف ہیں جو اگلی آیت میں بیان ہوئے۔ میں پورا آیت کا اس کو ترجمہ نہیں کر رہا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ذرا نوٹ کیجئے یہ سرفروش لوگ، فدائین لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی یہ تمنا یہ رکھیں جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ تو یہ خواہش ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، لیکن اس خواہش کے ساتھ ساتھ کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ وہ اوصاف کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلا وصف توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کرے، رجوع کرے۔ عابدون، اللہ کے عبادت گزار، اس کے اطاعت شعار، اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لینے والے۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہنے والے۔ السائحون، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کر لینے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے اللہ کی جناب میں۔ الساجدون، سجدے کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں۔ الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دی، ان کی کامیابی جو ہے اس کی خوشخبری انہیں سنا دی۔ یہ ضربہ سلام ہے اس لیے کہ یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی اگلا قدم بیان کر دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ الحافظون لحدود اللہ۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں انقلاب اسلامی کے مراحل کئی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں، کتابی شکل میں بھی موجود ہیں۔ آخری مرحلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے ڈیمونسٹریشن، میدان میں آ جانا۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل لیپٹ آف اسلام کو سبسکرائب کریں، آپ کا شکریہ۔ کہ یہ کام اب تک تو ہم خوشامد کر رہے تھے، اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، اب نہیں ہونے دیں گے، ہماری لاشوں پر ہو، جیتے جی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے حفاظت اللہ کے حدود کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فوج، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے فوج پر، آپ کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ صرف ہوتا ہے فوج پر، کیا مقصد ہے اس کا؟ آپ کی زمین کے ایک ایک ٹپے کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں، سرحدوں کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں، جان دے دیں، لیکن یہ کہ ایک چپا زمین کا ایک انچ جو ہے اس ملک کی وہ دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ابھی 16 کروڑ نہیں، تقریباً 20 کروڑ روپیہ جو ہے ایکسرسائز پر خرچ ہو گیا۔ یہ ایکسرسائز کاہے کے لیے؟ تاکہ ہماری افواج چاق و چوبند رہیں، تیار رہیں، کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے سست پڑے ہوئے نہ ہو، زنگ نہ لگا ہوا ہو کہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ حفاظت، حدود اللہ، حدود ارضی کی حفاظت، زمین کے وطن کی حدود کی حفاظت۔ اسی طرح اللہ کی بھی حدود ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب نہ پٹکو۔ کہیں آتا ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، انہیں پامال نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ یہ حدود اللہ۔ اب اللہ کا ایک بندہ وہ سرفروش، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو جان اور مال بیچ چکے اللہ کے ہاتھ، وہ در حقیقت اس کی چوٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کے حدود کا محافظ بن کر کھڑا ہو جائے۔ میرے جیتے جی یہ حد لا کی حد جو ہے یہ پامال نہیں کی جائے گی، میں زندہ رہوں اور اللہ کی حدود جو ہے پامال کر دی جائے، نہیں ہوگا۔ جب یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں مجھے حضرت ابوبکر صدیق یاد آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہی فرمایا تھا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر تغیر کر دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے زندگی میں نہیں ہو سکتا۔
جبکہ کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا اور کچھ حضرات نے مشورہ دیا تھا آپ یہ اتنے سارے محاذ ایک دم نہ کھول لیجئے. ایک طرف تو مدعیان نبوت ہیں کھلم کھلا مرتد، ٹھیک ہے ان کے خلاف تو اقدام کیجئے، لیکن انہوں نے کسی نبی کو تو نہیں مانا ہے، کسی چیز کا انکار نہیں کیا ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں. آپ ان کے خلاف جو ہے محاذ نہ کھولیے، اس لیے کہ اس وقت بڑے حالات مخدوش ہیں. تو الفاظ کیا تھے ابو بکر صدیق کے؟ کیوں بن گئے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق؟ یہ وہ مقام جو حاصل ہوا ہے، ایبدل الدین، کیا دین کے اندر تبدیلی کر دی جائے گی؟ وانا حی، اس حال میں کہ میں زندہ ہوں، نہیں ہو سکتا. فرمایا تھا انہوں نے جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا، مشورہ دیا تھا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ ایک طرف جو جیش اسامہ ہے اس کو بھی نہیں روک رہے، روم کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے اسے بھی جاری رکھ رہے ہیں، اس دلیل پر کہ حضور نے جو جھنڈا باندھ دیا تھا میں اسے کیسے کھول دوں؟ حضور نے لشکر تیار کر دیا تھا، اب یہ جائے گا تو کیا کریں گے؟ یہاں پہ کون محافظ ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی محافظ نہ ہو، اگر درندے آ کر ابو بکر کو لوٹے تب بھی یہ کام ہو کر رہے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، ان کے جو کام ہیں ان کے مشن کی تکمیل میرا مقصد ہے زندگی، یہ ہے حفاظت حدود اللہ. تو یہ جو یہاں 9 اوصاف بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے ایک ایک وصف اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. پھر کوالیفائی کرتا ہے آدمی، یہاں پہنچتا ہے، اب کوالیفائی کرتا ہے اس بشارت کے لیے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دی جنہوں نے اپنی جانیں اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیے، اور اس فروخت کرنے کے بعد ان کی زندگی کا، ان کے کردار کا، ان کے شب و روز کا نقشہ یہ. بہرحال اگرچہ اس میں کئی دوسرے مضامین بھی ضمنی طور پر آ گئے، لیکن میرے اس بیان کا مقصد کیا تھا؟ اس حقیقت کو واضح کرنا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسیپریبل، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ہی حقیقت کے اجزاء لا ينفک ہیں، لا ينفک غیر منفک، جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ غلط فہمی رفع ہو جانی چاہیے. یہ مغالطہ جنہیں بھی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس مغالطے پر متنبہ اور مطلع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کام یہی ہے کہ جو بات کتاب و سنت سے سمجھ میں آتی ہے اسی کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں اور عام کریں. باقی یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اور ان کے ذہن کے اندر ان باتوں کا ڈالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، نیکی بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، جد و جہد بھی ہے، حرکت بھی ہے، محنت بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا مغالطہ کہ صرف بھلائی کی تلقین، صرف نیکی کی تلقین، صرف فضائل کی تلقین کے ذریعے سے سارے معاملات دور صحیح ہو جائیں گے، ساری گندگیاں دھل جائیں گی، یہ ممکن نہیں ہے. قرآن مجید 9 مقامات پر اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو متوازن طریقے سے بالکل بیلنس اجزاء لا ينفک کی حیثیت سے بیان کر رہا ہے، تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں سے کسی ایک کو غیر ضروری یا اضافی قرار دے دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب پلٹ لیجئے. اب تیسری بات جو ہے، میں آج ذرا کچھ مختلف انداز میں درس دے رہا ہوں. اب تک میں نے 2 باتیں عرض کی. ایک یہ کہ امت مسلمہ کی غرض تاسیس کے لیے قرآن کی اصطلاحات 2 ہیں، شہادت علی الناس اور امر بالمعروف نہی عن المنکر. نمبر 2 یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں، یہ لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ ان میں اہم تر نہی عن المنکر ہے. اگر علیحدہ غور کرنا ہے، اور خاص طور پر علماء اور صوفیاء اور احبار اور رہبان ان کے کرنے کا اصل کام یہی، یہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ عنوان میں نے نوٹ کرایا تھا، علماء و صلحاء کے کرنے کا اصل کام اور عذاب الہی سے نجات کی واحد راہ. اس کے ضمن میں یہ چند آیات کا ترجمہ سن لیجئے، اور پھر یہ 3 احادیث ہیں جو ہمیں پڑھنی ہے. بڑی محنت کے ساتھ اسے چھپا کر لایا ہوں آپ کے لیے. بہت مواد ہے ان 2 اوراق کے اندر، 4 صفحے ہیں، لیکن آپ جا کر غور کریں گے
یہ ایک پوری کتاب کا مضمون ہے جو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کہ آپ کے پاس یہ بڑا ہینڈی رہے گا، آپ کی جیب میں رکھا رہے گا، غور کرتے رہیے، ان آیات کو یاد کرتے رہیے، یہ احادیث ہر وقت آپ کے سامنے رہے، آپ لوگوں کو سمجھائیے، سنائیے. اور یہ احادیث کا عکس میں نے لیا ہے اور اس کو شائع کیا ہے مکمل حوالوں اور متن کے ساتھ. اگر ویسے ہی تقریر کے اندر صرف حدیث کا مفہوم آ جائے تو یاد نہیں رہتا، آگے آپ بات کر نہیں سکتے. دیکھیے سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل پر تنقید ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں جو بھی میری تقاریر میں شریک ہوتے رہے ہیں، بارہا وہ حدیث سامنے آئی، اور آج وہ میثاق کے اندر بھی آپ کو وہ حدیث مل جائے گی کہ حضور نے خبر دی تھی کہ میری امت میں بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی. یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو میری امت بھی گھسے گی، اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوگا جو یہ حرکتیں شنی کرے گا. اسی کے حوالے سے ذرا بنی اسرائیل پر جو تنقید قرآن نے کی ہے سورہ مائدہ میں اس کو پڑھیں. فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہ آیات نمبر 62 اور 63 ہیں، اور تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سو کو يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، مسارعت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش، دوڑ لگی ہوئی ہے ان میں، کہنے کو مسلمان، کہنے کو اللہ کے نام لیوا، کہنے کو موسیٰ کے امتی، کہنے کو تورات کے ماننے والے، سینکڑوں نبیوں کے نام لیوا، ابراہیم کے نسل سے، لیکن حال کیا ہے عملاً؟ ترا کثیر منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، تین کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اسم، گناہ کا کام، حق تلفی کا کام، لوگوں کے حقوق ضبط کرنے اور سلب کرنے کا کام، والعدوان اور زیادتی اور ظلم، تعدی، واکلہم السحت اور حرام خوری کے اندر سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے. آپ کے اس ملک میں جتنے بڑے پیمانے پر جوا ان دنوں میں ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ سیور ریفل جو ہے وہ اتنا کروڑوں بلکہ اربوں کے روپے میں، آپ کی حکومت کی ذمہ دار وزیر اعظم اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے باقی ٹیکسز ویکسز جو ہے، میں تو وزیر خزانہ سے کہنے والی ہوں کہ سب کو چھوڑو اور یہ دھندا شروع کرو. اس میں جو رقم آتی ہے وہ تو کسی اور کام میں ہم نے دیکھی نہیں. یہ کون سے لوگ؟ وہی مسلمان، وہی محمد کے نام لیوا، وہی وہ ان انعامات کی امید میں جوا کھیلنے والے، وہی لاکھوں لوگوں نے اگر حصہ لیا ہے تو یہ کوئی آسمان سے اترنے والی کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، یہ کوئی ہندو نہیں آ گئے تھے، یہودی نہیں آ گئے تھے، یہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بات فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سو کو يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کہ یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں گناہ میں، زیادتی میں، ظلم میں اور حرام خوری میں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور ان کے صوفیاء. یہ نوٹ کیجئے، ربانیون اور احبار، احبار جمع حبر کی، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو. آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا گیا حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم. حبر کی جمع احبار، احبار کہتے ہیں بڑے عالم. لولا ینہاہم الاحبار والربانیون، ربانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ والے، رب سے ربانی، اللہ والے. یہ فقراء، صوفیاء، صلحاء، یہ ظاہر بات ہے جیسے ہماری امت میں ہے، سابقہ امت میں بھی تھے، علماء بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، درویش لوگ بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے عالم اور فقیہ بھی ہوتے تھے. تو فرمایا ان کے کرنے کا کام تو یہ تھا. وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے فرض منصبی کو ترک کر دیا. وہ لوگوں کو روکتے نہیں، روکے کیسے؟ حرام خوری سے روکیں گے، لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، دوسری کی طرف کریں گے. میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. ایک صاحب تعین کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اب آپ کے آئندہ آپ کے ہاں جمعہ میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا کیوں؟
کہنے لگے آپ ہمیں ہر چند جمعوں کے بعد وہ حدیث سنا دیتے ہیں سود کے بارے میں، اور وہ حدیث ظاہر بات ہے سود کے بغیر تو کاروبار تو ہمارا چلتا نہیں، لیکن اب یہ حدیث سننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ماں کے ساتھ بدکاری ہے اس سے بھی 1000 گنا زیادہ کام۔ آپ وہ حدیثیں سناتے رہتے، میں آپ کیا نہیں آؤں۔ نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام تو سنانا ہے، پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، سننا چاہو سنو، اللہ تعالیٰ شاید آج نہیں کل توفیق عطا فرما دے، لیکن یہ کہ نہیں سننا چاہتے تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ لہذا کیسے کہیں وہ علماء، کیسے کہیں حرام خوری ترک کر دو جن بیچاروں کے لیے معاش کا معاملہ وہیں سے، تنخواہ وہیں سے آ رہی ہے، وہی چودھری لوگ ہیں، وہی سرمایہ دار ہیں، وہی ہے کہ جو مسجد کا انتظام کرنے والے معتمم ہیں، ان کے کاروبار میں حرام ہے، وہی تو ہیں جو آ کر یہاں پر بہترین قالین بچھاتے ہیں، وہی تو سارا اہتمام کر رہے ہیں۔ لہذا نہی عن المنکر جب ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے، پھر تباہی اور بربادی عام ہو جاتی ہے۔ آج اس مضمون کو سمجھیے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے صوفیاء اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ عمل جو انہوں نے اختیار کیا۔ اب آگے چلیے، یہی سورہ مائدہ ہے، اس کی آیات یہ 78 سے 81 تک یہ 4 آیات ہیں جو آگے آئی۔ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی بنی اسرائیل میں سے۔ بنی اسرائیل میں تھے، امتی تھے موسیٰ کے، لیکن یہ ہے کہ روش ان کی معصیت کی ہے، گناہ کی ہے، حرام خوری کی ہے، جھوٹ بولنے کی ہے، لہذا ان کو کہا جا رہا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی حضرت داؤد کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت داؤد کی زبانی کیا لعنتیں ہوئی ہیں یہ تو آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جو بھی زبور اس وقت ہے، سام جسے کہا جاتا ہے، وہ کتاب جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے، اس میں ایسی باتیں موجود نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہودیوں نے وہ چیزیں کھرچ دی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر تنقید کی باتیں حضرت داؤد علیہ السلام سے کہلوائی تھی، ان کو انہوں نے ختم کر دی۔ لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے اناجیل میں اب بھی موجود ہے۔ خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے علماء یہود پر جو تنقیدیں کی ہیں، سانپ کے سپولیوں سے تعبیر کیا، تم سانپ کے سپولیوں کے مانند، تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے اوپر تقویٰ کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اندر سے تمہارا کردار انتہائی گھناؤنا۔ بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، تمہارا حال ان قبروں سے مشابہ ہے جو اوپر سے سفیدی کی گئی ہے، بڑی خوشنما نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو علماء یہود کو مخاطب کر کے کہے۔ یہ بھی انہی کی بہترین ضرب المثل ہے جو آج ہمارے ہاں عام طور پر ادب میں استعمال ہوتی ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں۔ سود خوری پر کوئی نہیں روکے گا، لیکن رفع یدین پر، آمین بالجہر پر، تراویح کی تعداد پر بڑے بڑے پوسٹر بھی چھپیں گے اور بڑے چیلنج بھی ہوں گے اور مناظرے بھی ہوں گے اور لمبی چوڑی بحثیں بھی ہوں گی، پوری کانفرنسیں ہوں گی، حالانکہ ان کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر؟ سود ہے، سٹا ہے، جوا ہے، ہو رہا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی توفیق۔ یہ ہے اصل میں وہ بات جو فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ اس لیے ہوا، یہ لعنت ان پر اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود الہی سے تجاوز کی روش اختیار کی۔ اب اگلا لفظ آیا ہے اصل میں جس کے لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ ان کا اصل جرم یہ تھا، ایک دوسرے کو شدت کے ساتھ منع نہیں کرتے تھے برائیوں پر۔ نوٹ کیجئے، تناہی باب تفاعل ہے، باب تفاعل ہی سے لفظ تواسی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ باب تفاعل کا خاصہ ہے کسی شے میں شدت، تاکید، مبالغہ اور آپس میں کوئی کام کرنا۔
تو تناہی کے معنی ہوگا پوری تاکید کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں پہ روکنا، ٹوکنا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منکر سے جو وہ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، یہ جو بات ہے اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو ابھی سناؤں گا، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان کا اصل جرم، دیکھیے قرآن مجید جب یہ کہہ رہا ہے ان پر لعنت کی گئی تو ظاہر بات ہے چارج شیٹ بھی تو ہونا چاہیے. کس بات پر لعنت کی گئی؟ کیا برائی تھی؟ تو جس جرم پر یہ لعنت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ روکتے نہیں تھے ایک دوسرے کو پوری تاکید کے ساتھ ان منکرات سے کہ جو آپس میں کر رہے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، اور تم دیکھتے ہو بہت ہی برا ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا ورق الٹ لیجئے، اب یہ حدیث سن لیجئے تاکہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث رسول کی روشنی میں سامنے آ جائے. یہاں ایک طرف صفحہ 2 پر یہ پوری حدیث کا متن ہے، عکس ہے ریاض الصالحین سے. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ 3 پر اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، جا کر آپ اس کو پھر بھی پڑھ سکیں گے. اس وقت میرے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے متن کے ساتھ پڑھ لیجیے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو نقص پیدا ہوا وہ یہ تھا. دیکھیے بڑی سے بڑی برائی جو ہے شروع میں کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. بڑے بڑے بند جب ٹوٹتے ہیں تو شروع میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی نہریں جو ہیں ان کے اندر جب وہ کٹ واقع ہوتا ہے تو بسا اوقات صرف کسی چوہے کے بل کے ذریعے سے پانی جو ہے آتا ہے اور پھر وہ شگاف پڑ جاتا. وہ چوہے کا بل کون سا ہے کہ جو قوموں کو برباد کرتا. ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو نقص پیدا ہوا سب سے پہلے وہ یہ تھا، انہ کان الرجل یلقی الرجل، کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا، فیقول، اور یہ کہتا تھا، یا ھذا، اے فلاں، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، ودع ما تصنع، اور جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، فإنہ لا یحل لک، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں. یہ سیور ریفل میں نہ لگو، یہ سودی کاروبار میں نہ لگو، یہ کام نہ کرو، یہ جو بے پردگی اختیار کی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ چیزیں جائز نہیں ہے، حلال نہیں. یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ایک برائی کے اوپر اس نے روکا ٹوکا، اس کے لیے جو نہی عن المنکر ہے فریضہ اس کا سر انجام دیا. لیکن اب آگے پڑھیے، ثم یلقاہ من الغد، پھر اس کی ملاقات اسی شخص سے دوبارہ ہوتی تھی دوسرے دن، وہو علی حالہ، اور وہ شخص جو تھا جو حرام خوری میں مبتلا تھا وہ اپنے اسی سابق حال پر ابھی قائم ہے. اس نے توبہ نہیں کی، اس نے رجوع نہیں کیا، اس نے اس منکر کو ترک نہیں کیا، اس نے حرام خوری جو ہے وہ نہیں چھوڑی. فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، لیکن اس کے باوجود وہ شخص، وہ ناصح، وہ بدی سے روکنے والا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، اس کا ہمنشین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں. شکریہ.